بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰ کی آیت نمبر 36 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی موسیٰ، سؤلک، آپ سوال کریں، آپ مانگیں، جو آپ مانگیں گے اوتیتا وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تجھے وہ تمام چیزیں عطا کر دی گئی ہیں، یعنی اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت دور فرما دے اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے لیے مددگار بنا دے اور اس کو نبیوں میں سے بنا دے، نبوت عطا فرما دے۔ تو یہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیں۔ فرمایا کہ اوتیتا، لہٰذا وہ تمام چیزیں تجھے عطا کر دی گئیں جن کا تو نے ہم سے سوال کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے پیارے پیغمبر موسیٰ، بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مسرت کی نگہبانی فرمائی ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوال کریں اور ہم آپ کو آپ کی مراد عطا نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو آپ کی مراد عطا فرمائیں گے، آپ جو طلب کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اے پیارے حبیب موسیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی، وہ کون سی بات تھی؟ روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت خوف زدہ ہوئیں کہ کہیں میرے بیٹے کو فرعون قتل نہ کر ڈالے، تو پھر رب تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے دریائے نیل میں صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ تو پھر یوں اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا، اندر روئی رکھی، اور پھر اسی طرح ہی کیا کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اس صندوق کو جو ہے ڈال دیا دریا کے اندر۔ اب رب تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا کے نہر کا ایک کنارہ جو ہے فرعون کے محل سے گزرتا تھا، تو یوں رب تعالیٰ نے اس کو فرعون کے محل سے گزارنا فرمایا، اور اس وقت فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے کنارے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ان کی نظر پڑی دریا نیل کے اندر اس پیٹی پر، جس پیٹی کے اندر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو فرعون نے حکم دیا کنیزوں کو جو ہے اور اپنے جو ہے غلاموں کو کہ جاؤ اس صندوق کو نہر سے نکال کر لے آؤ۔ تو جب صندوق باہر پیش کر دیا گیا، فرعون کو دے دیا گیا، اور جب صندوق کھلا تو سبحان اللہ، ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار نظر ہو رہے ہیں، اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی، اور فرعون نے کہا کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کریں گے۔ تو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ اے موسیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی احسان فرمایا، اور فرعون کی تکلیف سے، اذیت سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی محفوظ فرمایا۔